تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پر انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ حفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی، یہاں تک کہ جنات اور شیاطین بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ جنات آپ کے حکم پر بڑے بڑے محل تعمیر کرتے اور سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال کر لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے تھے، جن سے جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے۔ جنات کے 2 گروہ تھے، ایک اہل ایمان اور نیک جن تھے، جبکہ دوسرے کافر تھے جنہیں شیطان جن کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان نیک جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے۔ کافر اور شیطان جنات سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان رہتے۔ کافر جنات سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر جنات سے حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اس کو آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا۔ جو جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سوٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کوئی لفظ ارشاد فرمایا، اچانک میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا تو میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سارے اسے دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آ گیا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن سے ہی علم و حکمت سے نواز رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بکریاں کسی کسان کے کھیت میں گھس گئیں اور چرتے چرتے سارا کھیت برباد کر دیا۔ چرواہے کو اس بات کی خبر ہوئی تو اپنی غفلت پر پریشان ہوا کہ اب کھیت کا مالک اس سے ہرجانہ طلب کرے گا۔ ادھر کھیت کے مالک کو جب معلوم ہوا کہ اس کا کھیت چرواہے کی بکریوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے تو وہ اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چرواہے اور کھیت کے مالک کسان کی پوری بات سنی اور فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے چرواہا اپنا پورا ریوڑ تاوان کے طور پر کسان کو دے دے۔ فیصلہ سن کر چرواہا اور کسان عدالت سے باہر نکل آئے۔ دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے مقدمے کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ چرواہے اور کسان نے پورا واقعہ اور پھر اس کے بعد میں ہونے والے فیصلے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو دوبارہ اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت دیں تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، کسان کو بکریاں دے دیں تاکہ وہ ان کا دودھ حاصل کر کے فائدہ حاصل کرتا رہے، اور کسان کا کھیت چرواہے کو دے دیں تاکہ وہ کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کسان چرواہے کی بکریاں واپس کر دے اور چرواہا کسان کا کھیت اسے واپس کر دے۔ اس طرح کسان کو ہرجانہ بھی مل جائے گا اور چرواہا اپنی بکریوں سے ہمیشہ کے لیے محروم بھی نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم نے ان کو فیصلے میں موجود تھے
اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔